حضرت زینب کے ساتھ میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صحابیوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے، بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے، ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے، لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں شرم آنی چاہیے ہمیں۔ جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے، اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا۔ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں،
تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو, اپنے اوپر قیاس مت کرو. وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں, تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا, ابو بکر کر لیتے, عمر کر لیتے, عثمان کر لیتے, علی کر لیتے, کوئی صحابی کر لیتے, اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا. فرمایا وخاتم النبیین, میرا نبی تو آخری نبی ہے, میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے, اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں, جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے, آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے ہیں. جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے. باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. لڑکی سسرال آتی ہے, قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں, تو کیا لے کے آئی, تیرے باپ نے کیا دیا تجھے. ساس تانا دیتی ہے, سسر تانا دیتا ہے. یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں. آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں, کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں, کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے. اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے, اس کے اسباب پر غور کریں گے, بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے. ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے, باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے, ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں. کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے. ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا, اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا. ایک نکاح کی تقریب تھی, نکاح کا فنکشن تھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں, نکاح پڑھا دیجئے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, اپنی جماعت کے ہیں, لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے, لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے, آپ نکاح پڑھا دیجئے. میں نے نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا, آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی ہے. 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. کہا نہیں مولوی صاحب, زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر, ہم اس لیول پر پہنچ گئے. ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے, اپنی زمین بیچے, اپنی کڈنی بیچے, اپنا جسم بیچے, اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے. میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے, میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا. میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا. میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے. دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا, ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے, ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب, ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں, ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے, اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے. میرے پیارے ساتھی, اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟